اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق نبي الوكيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، پختگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہر سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا ہے، تیری ذات عجب بہرے عجب بہرے حقیقت پیارے ہے، تیری ذات عجب بہرے حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا. معزز سامعین ہمارے آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانِ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس سے خواجہ غریب نواز کی بہت ساری مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہم سب پر ہمیشہ عام مقام رکھے. ہمیں یہ محفل جو ہے یہ آپ کی محفل ہماری محفل، اسے ہم مہدیب کا ہی مجمع سمجھیں گے اور گفتگو بھی اسی حوالے سے بھی ہونی چاہیے. تو آج ہم کرامتوں کو نہیں بیان کریں گے بلکہ خواجہ پیا کے تعلیمات کے حوالے سے آپ کے عادت و اطوار، آپ کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو ممکن ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں، اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. لیکن کرامتوں کا تذکرہ کرنے سے یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم صاحب کرامت ہو جائیں. لیکن اگر ہم تعلیمات پر عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ اس مقام و مرتبہ تک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو صدقہ ضرور حاصل ہو جائے گا. اسی لیے اور یہ محفل بھی ایسے ہی ہے کہ عوام کی محفل ہوتی ہے تو ان کو زیادہ تر زور بیانی سے مطلب ہوتا ہے، آدمی کی گفتگو میں مواد کیا ہے اس سے ان کو مطلب نہیں ہوتا ہے. بس بولنا کتنا اچھا آ رہا ہے اور کتنے چیخ و پکار کے ساتھ بول رہے ہیں یہی معنی رکھتا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے ہیں نہیں. تو اس لیے میں گفتگو بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار کے مطابق ہو. ایک بار اور دوسرے بات میں اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہوں میں تو ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم سب کا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ اپنی کوئی ذاتی ضرورتیں ہی ہوتی ہیں جن کو طلب کرتے ہیں. کسی کو امتحان میں کامیابی کی ضرورت ہے وہ اس کی خاطر دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی اپنی گھر کی ضرورتوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کسی کو شادی کی ضرورت ہے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے، کسی کو روزگار کی ضرورت ہے. اگر ہر ایک انسان جب اس کو بارگاہ میں پہنچتا ہے تو صرف اپنے دنیاوی مقاصد کی ہی جو امیدیں رکھتا ہے ان سے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ہم ان کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ سے وہ دعائیں کریں کہ جو عمل انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، کہ خواجہ پیا کے یہاں جب ہماری حاضری ہو تو جب حاضری ہو اور ہاتھ ہم اٹھائیں تو ہمارے لبوں پر وہ کلمات ہوں کہ جن پر عمل کر کے خواجہ پیا کو یہ مقام و مرتبہ ملا. یعنی ہماری دعائیں یہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عشق رسول کی دولت جس کو سینے میں بسا کر خواجہ پیا نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اس عشق رسول کا کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت فرما دے. اور جب وہ عشق رسول کی شمع ہمارے سینے میں روشن
ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اگر صرف ہم دنیا کی طلب کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر ایک مراد پوری ہو جائے۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم جو خواہش رکھتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بسا اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہ چیز جو ہے تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم جو ہے پسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ اپنی شان کے مطابق بندوں کو نوازتا ہے۔ جب رب کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے کچھ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور اپنی شان کے مطابق عطا بھی کرے گا۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا، ان کی یہی طرز زندگی رہی، انہوں نے اسی طریقے پر پوری زندگی گزاری کہ کبھی رب سے کچھ مانگا نہیں، بس صرف ایک چیز کی ان کو ہمیشہ طلب رہی، ایک چیز کی ہمیشہ خواہش رہی، ان کی یہی تمنا ہمیشہ رہی، رب راضی ہو جائے، بس رب راضی ہو جائے۔ اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی تمنا نہیں، اپنی کوئی آرزو نہیں، اپنی کوئی امید نہیں، پوری زندگی صرف رضا الہی کی تلاش میں گزار دیا۔ تو یہ وہ بزرگ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی رضا الہی میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اس طرح سے راضی ہوا کہ قیامت تک کی تمام مخلوق کے دل کو ان کی طرف پھیر دیا۔ اور اگر ہم اپنی خواہشوں کو ہی لے کر حاضر ہوں، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے اپنی خواہشوں کو ہی ہم بیان کرتے رہیں تو ممکن ہے کہ ہماری خواہشیں پوری نہ ہوں، اور جب خواہشیں پوری نہ ہوں، جب صرف خواہشوں کا غلبہ تسلط ہو ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے فکر پر، تو پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خواہش نہ پوری ہو تو بندہ ناشکری بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہماری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، ہم تمنا اگر ہماری پوری نہ ہو تو ہم ناشکری کے اوپر آتے ہیں، اور جب ناشکری ہو تو پھر جانتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب شامل ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کی حقیقت جتنے بھی بزرگان دین تھے، ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی محض رضا الہی کی خاطر گزار دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ ان کو کبھی ایسا زندگی میں کسی ایسے معاملے کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ رب جو ہے ان کی باتوں کی لاج نہ رکھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قول کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو بالکل پوشیدہ حال ہوتے ہیں، مفروض الحال ہوتے ہیں، ان کی حالت ابتر ہوتی ہے، جسم پر کپڑے جو ہے پھٹے پرانے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ہر حال میں پورا کر کے رکھتا ہے۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاشتے ہیں۔ انہی نیک بندوں میں ایک ذات خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 531 ایک روایت ہے، ایک 534 ہے، 32 ہے، زیادہ راجح قول جو ہے 534 ہجری کا ہے۔ 534 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، آپ حسنی حسین سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، یعنی والدین، والد اور والدہ دونوں کی جانب سے آپ سید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت بخشی کہ آپ بہترین خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین بہت اچھے ہی اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال بھی کم عمری میں ہو گیا تھا، ابتدائی تعلیم بھی آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی، کم عمری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا کم عمری میں تو پھر جو ہے ترکے میں آپ کو ایک باپ ملا تھا، آپ سب جانتے ہی ہیں۔ بات کی آپ رکھوالی کر رہے ہیں، ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے آپ کی باپ کی طرف سے، ایک بزرگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی۔ حضرت خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر آپ کی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو آپ کی والدین سے یہ تربیت ملی ہوئی تھی کہ بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، بزرگوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کے سامنے ذات ادب طے کرنا چاہیے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم قندوزی آپ کے بعد میں حاضر ہوتے ہیں تو خواجہ غریب نواز اپنے باپ سے کچھ پھل جو ہے آپ اپنے باپ سے، ایک روایت تو ہے کہ کھجور کا خوشہ پیش کرتے ہیں، ایک روایت ہے کہ انگور کا خوشہ پیش کرتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے تو پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم قندوزی اپنے جھولے میں سے، اپنے تھیلے میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور اس کو چبا کر اور پھر خواجہ غریب نواز کو دے دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز کو جب آپ کا جھوٹا کھاتے ہیں تو آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم بزرگان دین یہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہمیشہ کسی نہ کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دلواتے رہتے ہیں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، ان کے نام پہ تبرکات تقسیم کرتے رہتے ہیں، تو کسی بزرگ کے تبرک کو کھانا اس میں کوئی کباہت نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ بزرگوں کے جھوٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ دل کی دنیا بھی بدل جاتے ہیں کھانے کے بعد۔ خواجہ علی نواز جب جھوٹے کو کھاتے ہیں آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، حصول علم دین کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، آپ حصول علم دین میں اپنی زندگی کے کئی سارے سال خرچ کر دیتے ہیں۔ دین کے علم کا حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت زیادہ مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے کے حالات بھی نہیں تھے کہ کسی ایک ادارے میں، کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں، کسی ایک اکیڈمی میں انسان حاصل ہو گیا اور کئی سارے استاد مل گئے اس کو اور ایک ساتھ الگ الگ فن کی تعلیم اس نے حاصل کر لی۔ ایسا پہلے ہوتا بھی نہیں تھا، لوگوں کو مشقتیں کرنی پڑتی تھی، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ خواجہ علی نواز نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، مختلف علاقوں میں آپ نے سفر کیا اور اکابر علماء کرام سے علم دین حاصل کیا۔ علم دین سب سے پہلے آپ نے علم دین حاصل کی، تو اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی مقرب بندے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو دین کا علم ہی نہیں ہے، اگرچہ ان پر جذب کی کیفیت ہی کیوں نہ ہو، مگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا ولی احکام شرعیہ سے واقف نہیں ہو سکتا، اسے شرعی احکام کا علم بہرحال ہوگا، چاہے جس طریقے سے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وسیلے سے اسے احکام شرعیہ کا علم عطا کر دے، چاہے بزرگوں کے فیض کے ذریعے، چاہے اساتذہ کے ذریعے، بہرحال اللہ ہر حال میں اپنے نیک بندوں کو شرعی احکام کا علم ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ وہی ہو سکتا ہے نا جو شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ کوئی کتنا ہی ان کا محبوب ہونے کا دعویٰ کر لے، اگر وہ شرعی احکام پر عمل پیرا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس دین کے احکام پر اگر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو اللہ کا نیک بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ علی نواز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد آپ کو حلقہ ارادت میں داخل کر لیتے ہیں، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ اپنے حلقہ ارادت میں آپ کو داخل کر لیتے ہیں اور خواجہ علی نواز کے سر پر کلاه چہار تھنکی لگاتار داخل کرتے ہیں، پہناتے ہیں آپ کو ایک ٹوپی جس کو کلاه چہار ترکی کہا گیا، بعض لوگوں نے ترکی کہا، بعض لوگوں نے ترکی کہا۔ یہ چہار ترکی چار چیزوں کے ترک کرنے کا تھا کہ چار چیزیں ترک کرنی ہیں، اس کے حوالے سے خواجہ علی نواز کو آپ کے پیر مرشد ٹوپی پہناتے ہیں جن میں چار چیزیں ترک کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا تو خواجہ علی نواز کو آپ کے پیر مرشد نے کہا تھا آپ کو دنیا ترک کرنا ہے، دنیا ترک کرنا ہے، سب سے پہلے دنیا کی خواہشات کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ تو دنیا کی خواہشوں کو ترک کرنا، دنیا کے لذاتوں سے اپنے آپ کو بالکل برطرف کر لینا، یہ کسی انسان کے لیے آسان بات تو نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، انسان کی فطرت کا کچھ تقاضا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے انسان علیحدہ ہو جائے اور پھر وہ زندگی گزار لے، لیکن پھر دنیا میں رہنا بھی اللہ کے نیک بندوں نے طریقہ وہ بھی سکھایا۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے دنیا کا غریب اور طریقی، دنیا میں آپ کو جب رہنا ہے تو اس طرح سے آپ زندگی گزاریں کہ جیسے کوئی مسافر راستہ طے کر رہا ہے، بس دنیا سے اتنا ہی لینا ہے کہ جتنا زیادہ راہ ہو، جتنا دوشے سفر ہو، بس اتنا ہی لینا ہے، اس سے زیادہ دنیا حاصل نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات کہ جس کو ترک کرنے کا حکم دیا تو دوسری چیز تھی کہ آخرت کی خواہشیں بھی ترک کر دیں۔ آخرت کو کیسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ آخر نیک بندوں کا بھی تو یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ دعا مانگتے رکھنا آخرت میں دنیا حسنہ اور پھر آخرت کی حسنہ، آخرت کی بھلائیاں تو ہم ہمیشہ طلب کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد آپ کو آخرت کی خواہشوں کی ترک کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ عبادت